ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ارفع و بالا کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہماری سیادت و قیادت کے لیے، امامت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو سلسلہ وار دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بے یار و مددگار اور ان سے نہ تو کوئی سوال ہو اور نہ ہی یہ اپنا دستور حیات منشور حیات رکھتے ہوں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اس طرح کا کوئی بھی اسلام اور اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں اور دین آئے ہیں، کوئی ایسا اصول، کوئی ایسا معاملہ نہیں ملتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے انسانوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر اعتبار سے ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہماری ضرورتوں کا کچھ تعلق ہماری روحانیت کے ساتھ ہے، تو جو چیزیں روحانیت سے، ہمارے دین سے، ہمارے اسلام سے متعلق تھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے انہیں بھی بیان کیا ہے۔ وہ شریعت، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی، اور اس کے بدلے میں قیامت والے دن جو ہمارا رزلٹ نکلنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے ظاہری وجود کے ساتھ ہے، اور جب یہ انسان ظاہری وجود ملتے ہیں تو ایک جماعت اور ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اب اس معاشرے کے بھی دو پہلو ہیں کہ اگر انسان چاہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ فساد اور تشدد والا ماحول بنا کر یہ زندگی کے ایام وہ بسر کر لیں، یہ بھی ان کی اپنی ثوابدید ہے۔ اور ایک راستہ جو ہمیں تمام انبیاء علیہم السلام سے اور خاص طور پہ ہمارے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے جن لوگوں کا رہنے کا انداز اجتماعیت والا ہے، انہیں پسند کیا ہے کہ یہ اکٹھے مل کر رہیں، ان کے اوپر ایک امیر ہونا چاہیے، سربراہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات ملک لیول کی ہے تو ملک میں بھی ایسے حکمران ہونے چاہیے، اور اگر یہ لوگ معاشرے میں رہتے ہیں تو ان پر سرپرست ہونے چاہیے، اور حتیٰ کہ اگر ہم گھر میں رہتے ہیں تو سرپرست کسی نہ کسی کو بنانا چاہیے، اور یہاں تک کہ دو بندے تیسرے کو ساتھ ملا کر سفر پہ نکلتے ہیں تو فرمایا کہ آپ اس عارضی سفر میں، اس حالت میں ایک بندے کو اپنے اوپر اپنا امیر بنا لو۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ اسلام اور خاص طور پہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں یہ سب مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا، پیار والا،
اور ایک انتہائی منظم نظم و ضبط ڈسپلن کا ماحول ہونا چاہیے، یہ ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام میں بہت سارے انبیاء ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچایا، دین پہنچانے کے ساتھ ساتھ دین کی رہنمائی اور قیادت و امامت کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں حکمران بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، دنیا میں لوگوں کے قائد اور راہبر بھی تھے۔ اس میں قرآن مجید کی ایک نہیں بلکہ کئی ایک صورتوں میں بیان ہے، انبیاء کا ذکر ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایسی بادشاہت کا سوال کیا، یا اللہ ایسی بادشاہت دے دے جو آج کے بعد کسی کو ملی نہیں اور میرے بعد بھی کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جنات پر، پرندوں پر اور اسی طرح ہواؤں پر جناب سلیمان علیہ السلام کو اختیارات عطا فرما دیے۔ بادشاہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ اپنے لوگوں کی سیاست کرتے تھے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سو میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اب سیاست کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ اس کا مطلب تلاش کرنے کے لیے اگر ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تلاش کریں گے، دیکھیں گے، اردو زبان میں تو نہیں ملے گا، ہندی زبان میں تو نہیں ملے گا۔ اگر ہم اس کا مطلب تلاش کرنے کے لیے فارسی زبان کو دیکھیں تو معنی نہیں ملے گا، انگریزی میں معنی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے۔ اگر ہم اس کا لغوی معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو عربی لغت سے دیکھیں گے، اور یہ اصطلاح اسلام کی ہے۔ اگر اس ٹرم کو سمجھنا چاہیں گے تو ہمیں قرآن اور حدیث سے اور نبی پاک علیہ السلام کی اور خلفاء کی زندگی اور سیرت سے رابطہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ٹرم، یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہمارے ہاں اگر اس کا پنجابی میں ترجمہ کریں تو لوگ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ دھوکہ دے، فراڈ کرے، دغا بازی کرے، وعدہ خلافی کرے تو لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ سیاست نہ کرو۔ اس کو پاکیزہ لفظ تھا، پاکیزہ اصطلاح تھی۔ سیاست، قیادت کرنا، قوموں کی رہنمائی کرنا، ان کی سرپرستی کرنا، اللہ تعالیٰ کے نظام کو بندوں پہ نافذ کرنا، یہ سیاست ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس لفظ کو اتنا ناپاک کر دیا ہے، اسے جھوٹ فراڈ سے تعبیر کر دیا ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ساری باتیں کریں، مذہب کی بات کریں، دین کی بات کریں، لیکن آپ ہمارے ساتھ سیاست کی بات نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ لوگ ممبروں پہ جمعہ پڑھائیں، درس دیں، لوگوں کو واعظ کریں، مختلف موضوعات کا انتخاب کریں، لیکن آپ سیاست پہ بات نہ کریں، کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی خرابی ہے۔ جو بندہ بھی کہتا ہے نا کہ بھئی سیاست کی ممبر پہ بات نہ کرو، وہ دراصل یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ کرو، وہ دراصل یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے سارے چیپٹر بیان کریں، مگر آپ کی سیاست کے چیپٹر کو بیان نہ کیا جائے۔ جہاں پہ ہمارے ساتھ اس خطے میں انگریز نے اور غیر مسلموں نے مل کر، ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے،
باقی سارے ازمز بھی شامل تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، اور زیادتی اور ظلم یہ کیا کہ ہمارے تعلیمی نظام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. یہ دین پڑھنے والے ہیں، یہ سکول کالج پڑھنے والے ہیں، دونوں کے نصاب الگ ہیں، پروٹوکولز الگ ہیں، ٹارگٹس اہداف الگ ہیں، معاشرے میں لوگوں کی نظر میں اہمیت اور ویلیو الگ ہے. جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا اور یہ ظلم کرتے ہوئے انہوں نے ہمارے اس کلچر کو بدلا، اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس نتائج سے گزر رہے ہیں. وہاں پر اقلیت میں ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اس بر صغیر کی غیر مسلم اکثریت پر 850 سال حکومت کی ہے. لہذا انہوں نے ایک بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے دبا کے رکھنے کے لیے، نام و نشان مٹانے کے لیے، اور ان سے اختیارات چھیننے کے لیے، اور ان کا شعور جو قیادت و سیادت کا ہے اسے مٹانے کے لیے نسل در نسل ہندو کے آگے غلامی میں جھکانے کے لیے انہوں نے اس سیاست کے باب کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کے ذہنوں سے مٹا دیا ہے. ہم آج مروجہ سیاست کی بات نہیں کرتے، لیکن ایک دین کی سیاست کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اس پر جمہوریت جیسے ایک انتہائی غلیظ گھسے پٹے نظام کو غالب کر کے، نافذ کر کے مسلمانوں کو ایسا الجھایا کہ تاکہ شریف لوگ کہیں کہ شریف آدمی کا کام نہیں سیاست کا، جبکہ میرا دین کہتا ہے شریف آدمی کا کام ہے سیاست کرنا، اللہ سے ڈرنے والے کا کام ہے سیاست کرنا، امین امانت دار کا کام ہے قوموں کی امانتوں پہ رکھوالی کرنا. یہ چوروں کا، لٹیروں کا، خائنوں کا ان کا کام تو نہیں ہے. اخلاق اور یہ چیزیں سکھاتی ہے اسلام کی سیاست. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے، سمجھایا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں یہ فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے. حکومت حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں، موعود ہے، اللہ کا وعدہ ہے. ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، ہمارا مقصد اللہ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنی ذات پہ، گھر بار پہ، خاندان پہ، معاشرے میں لاگو کرنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا وعدہ ہے تم اس ڈگر پہ چلو، تمہیں میں حکومت دوں گا، اور جب ملے گی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب یہ شریف آئیں گے، امانت دار آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے، اللہ سے ڈرنے والے آئیں گے تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے. اور یہی بات ہے، آپ سب بھی ساری زندگی سیاست کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے. میرا ایک سوال ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھتے ہیں، بات عبادات کی آتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. لہذا ہمیں ایک مسئلہ پر، حتیٰ کہ رفع الیدین پر، آمین پر ہماری ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بحث ہوتی ہے، اور ہم نماز کے ایک مسئلہ میں بڑی جانفشانی سے دعوت بھی دیتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں کہ نماز نبوی ہوگی، زکوٰۃ کی بات آئے تو نصاب نبوی ہوگا، اور اگر زکوٰۃ کے بعد جہاد کی بات آئے تو جہاد و قتال نبوی ہوگا.
ایک ایک چیز ہم عبادات کے چیپٹر میں، احکامات کے چیپٹر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے موقع پہ کہا لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں زندہ نہ رہوں، میں یہاں پر حج کے لیے نہ آ سکوں۔ حج کرنا ہے طریقہ اللہ کے رسول والا، زکوٰۃ طریقہ اللہ کے رسول والا، قرآن کی تلاوت طریقہ اللہ کے رسول والا۔ میرا سوال یہ ہے، اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف لائے، مکہ فتح ہو گیا، آپ کی زندگی میں بحرین فتح ہو گیا، آپ کی حیات مبارکہ میں یمن فتح ہو گیا۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اب یہ جو مدینے کی ریاست ہے، 4 سو اس کی سرحدیں پھیل چکی ہیں، آپ ایسا کریں کہ اس کا نظام ایک طرف روس، ایک طرف فارس کا بادشاہ ہے کسرا، اور ایک طرف روم کا بادشاہ ہے قیصر عیسائیوں کا، آپ ایسا کریں کہ یہ نظام حکومت جائیے ان کا لا کر ایڈاپٹ کریں اور یہ چلا دیں، سب کچھ میں تمہیں دوں گا، ساری رہنمائی میری ہوگی، مگر سلطنت چلانے کے لیے تم محتاج ہوگے غیروں کے۔ مجھے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ہمیں ملتا ہے؟ آپ کے اقوال میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی احادیث میں، آپ کے کردار میں؟ بلکہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جس ریاست کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد فتوحات اور اسلام کے پھیلنے کا سلسلہ جاری و ساری ہوا، میرے حبیب جہاں پہ منبر و مصلی کے وارث تھے، امام تھے، خطیب تھے، امت کے رہبر و رہنما تھے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت بھی خود کی، سیاست بھی خود کی، حکمران بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، سپاہ سالار بھی تھے، اور یہی بات آگے شفٹ ہوتی ہے، کنورٹ ہوتی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں۔ ایک مسلمانوں کے بچے کو اٹھائیے اور اس سے سوال کریں کہ بیٹا بتاؤ جناب صدیق اکبر کو جانتے ہو، وہ کون ہے؟ تو وہ آپ کو کہے گا سیرت کا طالب علم ہوں، مجھے میرے ماں باپ نے اور مساجد سے جو سکھایا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نہیں صرف خلیفہ اول، امیر المؤمنین، 8 لاکھ مربع میل ریاست کے والی، وارث جناب صدیق اکبر، وہ ایک طرف میرے نبی کی وفات کے بعد آپ کے منبر اور مصلی کے وارث بنے، آپ نے زمام اقتدار لوارث نہیں چھوڑی، صحابہ نے بیعت کی، اور صدیق اکبر ایک شریف النفس، اللہ سے ڈرنے والے، مگر اللہ کی حدود پر، دین پر، ختم نبوت پر پہرا دینے والے حکمران ثابت ہوئے۔ آج دنیا میں ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ عظیم سپاہ سالار بھی تھے اور عظیم حکمران بھی تھے۔ فاروق اعظم کون ہے؟ جواب دے گا ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ طالب علم، امیر المؤمنین، خلیفہ دوم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، 22 لاکھ مربع میل پر جس بندے نے حکومت کی، دنیا کے عیسائی حیران کہ عمر کے پاس کون سی صلاحیت ہے، کیسا ڈسپلن ہے، کیسا عظیم حکمران ہے، جہاں جہاں اس کے گھوڑے جاتے ہیں فتوحات کے جھنڈے لہراتے ہیں، وہ آئے آ کر عمر کو تلاش کرتے ہیں، سوچا تھا بڑے بڑے محلات ہوں گے، بڑا پروٹوکول ہوگا، وہ جس کے نام سے دنیا کفر کے دلوں میں ہیبت طاری ہے، وہ عمر آ کے دیکھا تو پوچھتے پوچھتے ایک مٹی کا میدان ہے، پلاٹ ہے، عمر رضی اللہ عنہ درخت کی چھاؤں میں قمیص اتار کر کھجوروں کے پتوں سے بھرا ہوا تکیہ بنا کر آرام سے سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ عمر، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی بڑے بڑے محل نہیں، کوئی دنیا میں جینے کا شوق نہیں، کوئی بڑے بڑے بینک بیلنس کا شعور نہیں،
अदलता, हकमता, अमिनता, फनिमता या उमर अल फारूक। उमर, आज तुझी नींद सो रहा है, ये नींदें तो हमें भी मुयस्सर नहीं। बड़े बड़े बादशाह दुनिया की हर चीज रखते हैं मगर सुकून से महरूम है। आज हमें पता चला तूने अदल किया, इंसाफ किया, आज तू बड़े आराम और सुकून से यहां आराम कर रहा है, सो रहा है। तारुफ क्या है? हुक्मरान थे। ये नहीं कहा भाई ये मिंबर और मुसल्ला मैं संभालूंगा। शहादत भी कहां पाई? हमला मिंबर और मुसल्ले पर हुआ, रोज़ा तुम मिन रियाजिल जन्ना में फजर की नमाज पढ़ाते हुए। हजरत उस्मान खलीफा सालिस, हजरत अली खलीफा राबे, हजरत हसन खलीफा खामिस, पांचवें खलीफा। तारुफ क्या है? ये सब 44 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। पाकिस्तान का रकबा 7 लाख है, वो 44 लाख, कई मुल्क उसमें आते थे। उस दौर के हुक्मरान थे, अदल था, इंसाफ था। जब हम सीरत पढ़ते हैं तो हमें ये तालिबे इल्म बताते हैं ये सब खुलाफा थे, जानशीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे। किसके थे? पता चलता है मुसलमानों के थे, जहां पे पैगंबर के उलूमे नबुव्वत के वारिस थे, शरीयत के वारिस थे, मिंबर के वारिस थे, मुसल्ले के वारिस थे, वहां पे सियासत नबवी के वारिस थे। और यही सिलसिला आज 21 रजब है, 22 रजब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की वफात का दिन है। 64 लाख मुरब्बा मील तक सरहदें पहुंच चुकी थी जनाबे अमीर मुआविया के दौर में। इतना अजीम हुक्मरान 20 साल अमीर शाम रहे हजरत उमर उस्मान अली के ज़माने में। और उसके बाद जब हजरत हसन ने सुलह कर ली, मुत्तफक अमीर बना दिया, 20 साल तक हुक्मरान रहे। आधी दुनिया बनती है 64 लाख मुरब्बा मील। मेरा इस्लाम कोई सियासत में बांझ है। लोग ये कहें कि भाई सियासत का दीन के साथ ताल्लुक नहीं, यह है सियासत। उमवी हुक्मरान, अब्बासी हुक्मरान, फिर उसके बाद दुनिया में जुज़वी हमारी चलती हुई खिलाफतें, सियासतें, बादशाहतें। कहीं खिलाफत उस्मानिया है, कहीं 3-4 खानदानों का 850 साल तक बर्रे सगीर में राज है। तो प्यारे भाइयों, इससे पता ये चलता है कि ये जो शरअन सियासत का जो लफ्ज़ है बड़ा ही पाकीज़ा है। जो टर्म है उसका मतलब लोगों की क़ियादत करना है। और जिन लोगों का इंतखाब किया मेरे हुजूर ने वो बड़े ही शरीफुन नफ्स, अल्लाह से डरने वाले थे। जब हुक्मरान अल्लाह से डरने वाले हों, फिर अदलो इंसाफ करते हैं, फिर अल्लाह के निज़ाम को दुनिया में नाफिज करते हैं, पता ये चलता है कि दीन सियासत से जुदा नहीं, सियासत दीन से जुदा नहीं। इसलिए इकबाल ने कहा जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर आप कहें दीन अलग सियासत अलग, फिर चंगेज पैदा होंगे कि जिनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा, वो इंसानियत का खून करेंगे। और ये जो लफ्ज़ है ना सियासत का, अगर 2 नंबर बेईमान लोगों ने इस निज़ाम में आकर गलबा पाया है तो हमें चाहिए, इसमें हमारे उलमा का बड़ा कसूर है कि इस मिंबर से कभी भी मेरे रसूल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत की बात नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई, कभी इस पर यह बयान नहीं किया गया। साल लग जाएं, महीने लग जाएं, एक एक की शख्सियत और उन हुक्मरानों की सियासत की बात खत्म ना हो पाए। अगर ये लफ्ज किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो हमें चाहिए कि हम सियासत ना बदलें, हम लोगों को बताएं कि झूठे, मक्कार, दगाबाज खानदानी लोग में इस तरह की मौरूसी सियासत चलती आ रही है, ये निज़ाम गलत है। लेकिन हमने अपने मुल्क में राइज ये जमहूरियत जैसा एक बोसीदा निज़ाम और इस निज़ाम की आड़ में इस अवाम पे किया हुआ करते हुए जुल्म सितम लोग और अल्लाह ताला के दीन से चलती हुई गद्दारी, बेवफाई,
ہمیں چاہیے تھا ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے اور دنیا کو بتاتے کہ بھائی یہ دنیا میں آج جو سیاسی کھلاڑی ہیں اور غیر اخلاقی سیاست کرتے ہیں، لہذا یہ اسلام کا چہرہ ہے، یہ حقیقی سیاست ہے، اور یہ ان لوگوں کا ایک مکروہ چہرہ ہے جنہوں نے 70-75 سالوں سے ساری عوام کو اپنے پیچھے لگایا ہے۔ نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیاست پر بات۔ اب ہم نے جب مسجد سے سیاست کو نکالا، سیاست دانوں نے ایوانوں سے دین کو نکالا، وہاں سے دین رخصت ہو گیا، تو آج پہلا نقطہ الیکشن کے اس ماحول میں آپ سب احباب یہ کلیئر کریں کہ اسلام نے سیاست کر کے دکھائی ہے، اور اس کے پہلے روح رواں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے خوف پر، عدل و انصاف پر مبنی سیاست، اور آپ کے خلفاء ہیں، ہمارے عباسی اموی دور کے بڑے بڑے عظیم المرتبت حکمران ہیں، بڑی بڑی عظیم ان کی مثالیں ہیں۔ اگر ہم دیندار لوگ یہ سیاست کے اس باب میں کلیتاً بالکل اس کو کنڈیم کر دیں کہ بھئی سیاست کی بات نہ کریں، سیاست کا لفظ نہ بولیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، رزلٹ کیا ہوگا جو 75 سالوں سے ہمارے سامنے ہے؟ ایسے سارے لوگ غلبہ پائیں گے، اور جو اصل اسلام کا چہرہ ہے وہ دنیا کو کیسے پتا چلے گا، ہماری نسلوں کو کیسے پتا چلے گا؟ تو سب سے پہلے عقیدتاً عملاً آج اپنے اندر یہ نظریہ، یہ سوچ پیدا کرے کہ سیاست کا لفظ عربی کا ہے، اس کا مطلب امت کی قیادت کرنا، بڑا پاکیزہ لفظ ہے، اور یہ سنت ہے جناب یوسف کی، سلیمان کی، داؤد کی، اللہ کے رسول کی، آپ کے صحابہ کی علیہم السلام وعلیہم الرضوان۔ یہ جب عقیدہ پیدا ہوگا اس کے بعد پھر کرنے والا کام یہ ہے کہ اس نبوی سیاست کو دنیا میں بیان کریں۔ کوئی بات کرتا ہے نیلسن منڈیلا کی جنوبی افریقہ سے، کوئی یورپ امریکہ کے حکمرانوں کی، اپنی تقاریر میں بات کرتا ہے، حوالے کوٹ کرتا ہے۔ ہمیں ان حکمرانوں کی مثالیں نہ دو، ہمارے نزدیک جو ہمارا اسلام ہے، شریعت ہے، اس نے ہمیں خوبصورت دستور بھی دیا ہے، زندگی کا منشور بھی دیا ہے، اور شاندار حکومت چلا کر عملاً ایک شاندار ماضی ہے ہمارا، تابناک تاریخ ہے ہماری، اس میں اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ ہیں، ان کا کردار موجود ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسرے نمبر پر جو آج ہمارا کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہم پر مسلط کیا گیا، اس نظام میں آج جو سیاست ہے اس میں اخلاق نہیں ہے۔ اولاً یہ جعلی سیاست ہے، اس کو سیاست کہتے ہی نہیں، حقیقی سیاست تو نبوی ہے، جس کے ایک ایک چیپٹر پر بات کریں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ آج اخلاقیات سے گرتے جا رہے ہیں، ہم اخلاقیات میں اتنے گر چکے ہیں کہ گالیوں سے گولیوں تک آگے ہیں، اور ایک دوسرے کو بس دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ آئیے ایک ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے، یہ مسئلہ عمل کا نہیں ہے، بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے، یہ عقیدہ عمل کا ہے، اور اس سے پہلے عقیدے کا ہے۔ عقیدہ ہے یہ الولا والبراء، دشمنی دوستی اللہ کی رضا کے لیے۔ افسوس یہ ہے کہ جہاں ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں اللہ کی رضا کے لیے تھیں، ہمارے اس گندے نظام اور کلچر نے اتنا متعفن کر دیا ہے ہمارا معاشرہ کہ آج یہ نفرت اور محبت کا پیرامیٹر اللہ نہیں ہے، کہ اللہ کے لیے آج یہ سیاسی وابستگیاں ہیں، اور اتنے متشدد ہو چکے ہیں ہم۔ یہ جتنے لوگ علماء کو، دیندار لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، تانے دیتے تھے کہ بڑے فرقے ہیں، مانا کہ دین میں بڑے فرقے ہیں، ان کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، مگر جو فرقہ واریت، جمہوریت جیسے نظام نے کریٹ کی کہ جس میں ہے ہی فرقہ واریت، پارٹیاں بناتے جاؤ بناتے جاؤ، اگر کوئی پاور میں آ بھی جائے تو اس کو بھی چین سے بیٹھنے نہیں دینا، اس کے مقابلے میں اپوزیشن بنا دو،
اس کا کام یہ ہوگا کہ حکومت کے سفید کو بھی 5 سال سیاہ کر کے بیان کرے۔ یہ جمہوریت کا ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے جو ہماری ساری نسلیں بھگت رہی ہیں۔ کئی بھگت کے بوڑھے ہو کر دنیا سے جا چکے ہیں، کئی بوڑھے ہو گئے، کئی جوان بڑھاپے میں اتر رہے ہیں۔ یہ ڈیوائیڈ کرنا، فرقہ فرقہ کرنا، یہ جمہوریت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبتیں دیں، دل جوڑے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا، آیت پوری پڑھی جاتی ہے، ترجمہ ایک ٹکڑے کا کیا جاتا ہے۔ تم سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ترجمہ ہے۔ بھائی جمیعاً کا ترجمہ کون کرے گا؟ وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، اکٹھے ہو کر۔ جب تک تم جدا جدا رہو گے، رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے نہیں ختم ہوں گے۔ جمیعاً، سارے اکٹھے ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ پڑو۔ اسلام نے ہمیں اکٹھا کیا، اسلامی نظام نے اکٹھا کیا۔ جمہوریت میں تانا زنی ہے، عیب بیان کرنے ہیں، 5 سال اپوزیشن میں آگے، سفید کو بھی سیاہی کرنا ہے، بس عوام کو بدظن کرنا ہے، یہ حزب اختلاف ہے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے اگر حکمران میں بری چیز دیکھو، اسے تنہائی میں جا کر نصیحت کرو، اس کے اچھے کو اچھا بولو، برے میں اس کی جا کر نصیحت کرو، خیر خواہی کرو اس کی، یہ فرق ہے۔ لیکن اس نے آج ہمیں اتنا ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے کہ آج لوگ سیاست کی بنیاد پر محبت اور نفرت اور انتقام پر آ گئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آج ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ کسی بھائی کا تعلق نون لیگ سے ہے، کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، پی پی سے ہے، مرکزی مسلم لیگ سے، یہ ساری سیاسی شناخت اپنی جگہ پر۔ میری اگر کسی سے محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، نفرت ہے اللہ کے لیے ہے۔ میری محبت کا معیار یہ سیاسی جماعتیں نہیں۔ اور بھائیوں اپنے معاشرے کو بچا لو، وگرنہ یہ دن بدن بڑھتی ہوئی جو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، تشدد بڑھ رہا ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوں گے، یہ قتل و غارت تک لے کر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک سفر میں آپ نے صحابہ کرام کو خیموں میں راستے میں پڑاؤ کرنے کے لیے روکا، تو ایک مہاجر صحابی کی تکرار ہو گئی انصاری سے، اس نے غصہ جلال آیا، اس نے تھپڑ مار دیا۔ انصاری نے دیکھا کہ بھئی یہ مجھے تھپڑ مارا ہے، اس نے کہا یا للانصار، انصاریوں آؤ میری مدد کے لیے۔ مہاجر نے کہا وہ آ رہے ہیں، میں اکیلا پیٹا نہ جاؤں۔ اس نے کہا یا للمہاجرین، آئیے میری مدد کے لیے۔ دیکھتے ہی یہ مہاجرین و انصار کی صف بندی ہو گئی، آمنے سامنے آ گئے، بس قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جاتی۔ نبی پاک علیہ السلام کو پتا چلا، آپ جلدی کپڑا سمیٹتے ہوئے آئے اور آپ نے کہا ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جہالت کا بول کس نے بولا ہے؟ یہ جاہلیت کا نعرہ کس نے لگایا ہے؟ اب انصار اور مہاجر کہنا بھلا یہ جہالت ہے؟ یہ تو کردار ہے۔ قرآن نے کہا یہ انصار ہیں، یہ مہاجر ہیں، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جہالت کا بول ہے۔ دعوها انہا منتناتن، چھوڑیں، یہ بڑی متعفن بدبودار بات ہے۔ یعنی صفتیں بھی بڑی اعلیٰ ہیں، مہاجر انصار، کریکٹر ہے، یہ کردار ہے، کوئی ذاتیں نہیں ہیں، کاسٹ نہیں ہے، یہ کردار پہ قرآن نے کہا یہ مہاجر تھے، یہ انصار تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے، دست بدست ہونے سے بچا لیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے بڑی محنت کی دل جوڑنے میں، مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنانے میں۔ یہ جمہوریت کا تحفہ ہے، یہ نظام ہم پر غالب ہے، مجبور ہیں ہم
ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، لیکن اس ماحول میں، اس مجبوری میں بھی ہم اپنے لوگوں کی اصلاح کریں کہ تم لوگ ٹکڑوں میں نہ بٹو. محبت و نفرت اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پر اگر آپ محبت و نفرت کے فیصلے کریں گے تو آپ اپنے عقائد اور ایمان کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور جو ہینڈلرز ہیں، جو لوگ جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، جو یہ ساری ہائپ بنواتے ہیں، کریٹ کرواتے ہیں اور قوم کو ان نعروں کے پیچھے لگاتے ہیں، انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، سدا بادشاہی اور راج اللہ کی ذات کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. کب تک یہ عوام کو ایسے نعروں میں اور آپس میں لڑوا کے رکھیں گے؟ یہ بھی دنیا میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے بادشاہت کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے کہ عوام کو اکٹھے نہیں ہونے دینا. جتنا لڑ جھگڑ کے رہیں گے آپس میں ہی لڑیں گے، نہ ہمارے خلاف آئیں گے، نہ نظام کو سیدھا کرنے کی بات کریں گے. شعور پیدا کریں لوگوں میں کہ یہ جو محبت ہے، دشمنی ہے، اس کا معیار صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. اور اخلاق کیا ہے؟ مجھے کوئی بندہ ایک مثال بتا دے کہ صحابہ کرام میں، خلفاء کے دور میں آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا ہو، حکومت کے مسئلہ میں، نظام چلانے کے حوالے سے، اور کسی صحابی نے یا ہمارے خلیفہ نے غصے سے بات کی ہو، گالیاں دی ہو، کوئی ایسے کلچر کو عام کیا ہو. بلکہ اخلاق تو میرے حضور نے ان کو سکھائے تھے. اختلاف بھی ہوتا تھا مسائل میں، مگر محبت و پیار بھی ہے. اخلاق تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کافروں مشرکوں کے ساتھ ایسے اپنائے کہ وہ گئے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے ہو گئے. صحابہ کرام ایک بندے کو، کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اسے سمامہ بن اسال کہا جاتا تھا، اسے گرفتار کر کے لائے. وہ جو بادشاہ تھا بنو حنیفہ، یمامہ قبیلے کا، اس علاقے کا یمامہ کا گورنر تھا، بادشاہ تھا، بنو حنیفہ کا سردار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے، اسے کہا کہ بھئی اس کو باندھ دو. مسجد میں ستون سے باندھ دیا گیا. 3 دن اللہ کے رسول آئے، آپ نے اس سے سوال کیے، ہر بار وہ کڑوا جواب دیتا ہے. بندہ ہوا ہے، پتہ ہے میری گردن اتر سکتی ہے. آپ نے تیسرے دن اس کو چھوڑ دیا. تھوڑی دور گیا، واپس آیا اور غسل کر کے آیا. اللہ کے رسول سے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب اس کے جو لفظ تھے وہ کیا تھے؟ کہتا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی، ابھی سے پہلے مجھے سب سے برا چہرہ آپ کا لگتا تھا، مگر جب سے ایمان ملا ہے سب سے اچھا چہرہ آپ کا لگتا ہے. سب سے برا شہر آپ کا لگتا تھا، لیکن آپ سب سے اچھا شہر آپ کا لگتا ہے. لمبا واقعہ ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس بندے نے اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھے اور 3 دن مسجد نبوی میں صحابہ کے زندگی گزارنے کے اور اطوار دیکھے اور آپس میں اخلاق اور محبت و پیار دیکھا کہ وہ گیا نہیں، واپس آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اخلاق کی سیاست. اور آخر میں یہ جو ہماری ریاست ہے اس کو وقار کے ساتھ ہونا چاہیے. وقار کیا ہے؟ یعنی ہم ایٹمی پاور ہیں، قوت ہیں، لیکن جب چاہے امریکہ ہمیں سائفر بھیجے، دھمکی لگائے، انڈیا دھمکی لگائے، دنیا دھمکی لگائے، ہمارے حکمرانوں کو، اداروں کو ریاست کا وقار، ریاست کی عزت. اور یہ عزت کیا ہے؟ حضرت سلیمان نے بھی سائفر بھیجا تھا، دھمکی لگائی تھی، فرمایا اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین. اس ملکہ سے کہا تھا او ہمارے اوپر لشکر کشی نہ کرنا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے فرما بردار بن کے آ جاؤ، امن میں رہو گے. آگے وہ پھر اللہ کے رسول بھی سائفر بھیجتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی من اتبع الہدی. خط لکھتے ہیں اسلم تسلم، فرما بردار بنے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر نہیں بنیں گے تمہاری سرحدیں ہوں گی، ہمارے گھوڑے ہوں گے. اب دنیا میں صرف اسلام کا پرچم ہوگا، جہاد کی فتوحات ہوں گی. دنیا بیٹھ کے کامتی تھی. یہ ہمارے سائفر، یہ ہماری قوت. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا جب حضرت علی سے وہ جنگ صفین کا معاملہ تھا
کہ روم کا بادشاہ اس نے کچھ باتیں بھیجی اور اس نے کہا کہ اب میں مسلمانوں کی ان سرحدوں پہ حملہ کرتا ہوں، علی کمزور ہوں گے، معاویہ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ ان کی آپس میں خلف شار ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا اخلاق کیا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا سنو، مجھے پتا چلا، خط لکھا اور کہا اے روم کے کتے، تیری حیثیت انسانوں والی نہیں ہے، یاد رکھ اگر تو ہمارے ذاتی اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو یہ مسئلہ ریاست کا ہے، میں اپنے بھائی علی کا ساتھ دوں گا اور تجھے دوبارہ جرت نہیں ہوگی۔ اتنا لمبا خط لکھا کہ دوبارہ اسے امیر معاویہ کی طرف یا حضرت علی کی طرف رضی اللہ عنہما آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہاں پہ ہمارے سیاستدانوں پہ آزمائش پڑتی ہے تو وہ دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں، دشمن کے اعلی کار۔ حضرت کعب بن مالک کا بائیکاٹ ہوا، دشمن نے خط بھیجے، وہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، تمہارا نبی تمہیں چھوڑ گیا ہے، آؤ ہمارے پاس۔ آپ نے وہ خط پھاڑ کے آگ میں جلا دیا اور اسے کہا خبردار اے غسان کے والی، اگر مجھ پہ آزمائش پڑی بھی ہے تو اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا، میں کل بھی اپنے نبی کا وفادار تھا اور میں آج بھی اپنے نبی کا وفادار ہوں اور رہوں گا۔ یہ ہے اخلاق اور وقار۔ اور آخر میں بھائیوں، چند دن باقی ہیں، دنیا میں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بادشاہت دینے والا بھی اللہ ہے اور حکومت چھیننے والا بھی اللہ ہے، قل اللہم مالک الملک۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کریں۔ یہ ہم بڑے نارمل حالات سے گزر رہے ہیں، دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پر ایسے لوگ مسلط نہ کرنا کہ جنہیں ہم پہ رحم نہ رہے۔ کثرت سے دعا کریں، قنوت کریں، یا اللہ ایسے لوگ مسلط نہ کرنا کہ جو بے رحم ہوں عوام کے حوالے سے۔ تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔